السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ تھے، جو کافر لوگ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں دیں۔ وہ اس طرح کی تکلیفیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو یا کسی آدمی کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو وہ اس کے پیچھے جا کر مذاق کرتے اور اس کو دور کرتے۔ جب یہ ساری انہوں نے باتیں کہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کام نہ ہوا، تو پھر انہوں نے ایک اور بات کری، جیسے فرماتے ہیں کہ سوتے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ کے راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر۔ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال کے لیے آپ ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور وہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ عبد بن حمید کی روایت ہے کہ اس طرح مشرکین نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسد بن عبد المطلب بن اسد بن عبد المزع، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش نازل فرمائی اور فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا، اور اس فیصلے کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد سن 4 ہجری کے شروع ہوتی ہے، وہ آیا کہ نبوت میں پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دی جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں۔ ہفتہ بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا، لیکن جب دیکھ رہے تھے مشرکین کے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک رہے ہیں اور ان کی دعوت میں کوئی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے بعد سارے مشرکین نے مل کر ایک قرارداد پیش کی کہ ہم سارے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں گے۔ تو اس وقت جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لاتا، کوئی غریب ہوتا تو وہ سب مار پیٹ وغیرہ کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ آپ ذاتی طور پر باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کی تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جاتا تھا۔ آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کے مذہبی پیشوائی دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے
ابو لہب کی سربراہی میں ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، تو اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو بھی اس نے ابو لہب نے طلاق دلوا دی۔ اس طرح ایک اور واقعہ آ رہا ہے کہ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نسل بریدہ ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام میں حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف اس تکذیب پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے میں رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پر پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا ہے، یعنی آگ لگانے والی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احسانات ہیں ہم مسلمانوں پر، ہر امتی پر، تو اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔